دیکھتے ہی دیکھتے پھر سال گزر گیا، کچھ نئی یادیں نئے تجربے دے گیا، کچھ پرانے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور کچھ نئے لوگوں نے ساتھ جوڑ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور جناب موسم بہار کی آمد ہے، لیکن موسم تھوڑا سا ابھی بھی ٹھنڈا ہے۔ آج میں پڑھ رہی تھی تو ایک کتاب، اور اس میں مجھے یہ چند سطور ملے، مجھے بہت اچھی لائن لگی کہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمر کے حصے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی عمر ہو گئی۔ ہمیں پوچھنا تو یہ چاہیے اور فکر اس کی کرنی چاہیے کہ کتنی باقی رہ گئی۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب جو باقی ہے فکر تو اس کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا، عمر گزرتی جاتی ہے۔ جب ہم ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم جلدی جلدی بڑے ہو جائیں، اور جو بڑے ہو کر ساری آزادی ہے وہ ہمیں مل جائے گی، روک ٹوک ختم ہو جائے گی، خود مختار ہو جائیں گے۔ لیکن زندگی واقعی ایک دھوکہ ہی ہوتی ہے۔ آپ کی عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنی لائف کی مشکلات ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کو آپ کو فیس بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہمت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں۔ تو میں جو کتاب پڑھ رہی تھی نا، اس کا نام تھا 40 کا چلہ۔ 40 کے بعد جیسے وہ آریہ جان کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک اگلے ہی دن آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو واقعی یہ بات ہے کہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ 40 کے ہو گئے تو بس نیکسٹ ڈے آپ بالکل ایک چینج انسان بن جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک نئے انداز سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے بعد 50-60 تک میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی ایکسپیرینس کر لیتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہ ان کو سوچنا چاہتے ہیں اور نہ ان کو برداشت کرنے کی آپ میں ہمت ہوتی ہے۔ اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آپ کے اندر ایک مضبوطی آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اگر کوئی مشکل وقت آیا، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اب اس میں پینک نہیں ہونا، خود کے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، بالکل سے پریشان نہیں ہو جانا، اور دوسروں کو بھی ہمت دینی ہے، حوصلہ دینا ہے۔ اور وائس ورثہ جب آپ بہت کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو بالکل جذبات سے کہتے ہیں نا کہ بے قابو نہیں ہو جاتے، جذبات میں بہہ نہیں جاتے، بہت اچھے طریقے سے ڈگنیٹی کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کے اندر تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، اور تبدیلی آ بھی جانی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عمر 55 کی اور باتیں بچپن کی، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹوں کو سنبھالنا، تو پہلے اس سے پہلے خود کو اتنا گرو کر لیں کہ آپ کی باتیں آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ دار جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ سے مشورہ کر سکیں، وہ آپ سے صلاح لے سکیں، اور آپ انہیں صلاح مشورہ دینے سے پہلے خود کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کو سمجھیں کہ ہاں یہ ہمارے خاندان کا ایسا فرد ہے جسے ہم کوئی مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ خاندان جس میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن سے آپ اپنی بات کر سکیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے، کہ وہ رشتے کے بجائے ان کی عقل مندی، ان کی بردباری آپ کو مجبور کرے کہ ہاں یہ بندہ ایسا ہے کہ جس سے میں کوئی مشورہ لے سکتی ہوں یا اپنی کوئی پرابلم اس کو بتا سکتی ہوں۔ بہرحال کتاب تو بہت اچھی ہے، اور وہ تھوڑی مزاج کو سمجھنے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی عمر کا تعلق کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر بعض لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر ان کی حرکات و سکنات بالکل بچوں والی ہوتی ہے، اور وہ بڑے ہو کر بھی بچوں ہی جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ 40-50 سال کی عمر میں نا آپ کا مزاج بالکل بن چکا ہوتا ہے، اس کے بعد تو کوئی بھی جسے کہنا چاہیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ کسی کا مزاج بدل نہیں سکتے۔
تو بھائی کسی اور کو ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگانا چاہیے، خود اپنی اصلاح انسان کر لے وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اپنی اصلاح جب آپ خود کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنی خامیوں کا زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے آپ کو آپ کی خامیاں بتا رہے ہوں۔ اور میں نے جو ایکسپیرینس کیا نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور مصروفیت دماغ کو مصروف رکھیں۔ ہاتھ پیر ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، ہم دن بھر اپنے کاموں میں لگے پڑے ہوتے ہیں مگر دماغ کہیں ایک جگہ پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو دماغ کو مصروف رکھنا ہے، اپنے خیالات کو مصروف رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نا آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، انہوں نے مجھے ایسے کیوں بولا، وہ بندہ بول بال کے صبح اپنا چلا گیا اور آپ دن بھر اسی کی سوچ پہ پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ذہن مصروف ہوگا نا کچھ پڑھنے میں، کچھ لکھنے میں، کچھ بنانے میں، کرنے میں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، جس میں آپ کو اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو مصروف رکھنا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل بھی پتہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بولا تھا، اچھا یہ ہوا تھا، ختم، کب بولا تھا، کیا بولا تھا، سب فارغ۔ تو آپ پھر جب رات میں سوتے ہیں تو بڑی پرسکون نیند سوتے ہیں، اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ دونوں ٹھکانے پر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتی ہوں، مجھے تو بہت لیٹ سمجھ میں آئی۔ وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے نا اس وقت، تو پکا ہے وہ نہیں ملے گی۔ اب آپ اس کے لیے ہلکان ہونے کے بجائے چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ۔ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چیز تو اتنی امپورٹنٹ تھی بھی نہیں جس کے لیے میں اتنا پریشان ہو رہی تھی، بلکہ کوئی اس سے بڑا سرپرائز اللہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ملنے والا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ مے بی یہ لاسٹ جمعہ ہو ہمارا اس گھر میں، تو میں بنا رہی تھی میٹھے میں فرنی، اور فرنی کے لیے جو ہے نا میں نے چاولوں کو پانی میں سوک نہیں کیا، بس ایسے ہی دھو کر اور اسے بلینڈ کر لیا ہے۔ اچھا ہمارے گھر میں مٹھائی جب آتی ہے نا تو سب یہ پوچھتے ہیں کس خوشی میں مٹھائی آئی ہے، تو ہمارے گھر میں وہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا، تو جب دل چاہتا ہے ہم مٹھائی لے آتے ہیں، بس دل کا چاہنا ضروری ہے۔ اور میں قلاقند لائی تھی، ساتھ میں تو ایک اور برفی اور اس طرح کی ایک دو مٹھائی تھی، تو جب کھا لیا دل بھر گیا، کہا اب اس کا کچھ اور بننا چاہیے، تو پھر فرنی بناتے ٹائم میں نے سوچا کہ میں فرنی میں اس کو شامل کر دیتی ہوں۔ اور فرنی کا جو دودھ ہے نا وہ کبھی بھی ڈائریکٹ میں اب نہیں ڈالتی، مطلب پورا دودھ نہیں رکھتی، کیونکہ اس سے نیچے فرنی بہت زیادہ پیندے میں لگ جاتی ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتی ہوں، جیسے اگر میں نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے تو پھر میں اس میں آدھا لیٹر پانی ایڈ کر دوں گی، تو جب پانی سوکھ جائے گا تو دودھ اپنی جگہ پہ واپس 1 لیٹر پہ آ جائے گا اور نیچے سے بالکل نہیں لگے گا۔ اچھا قلاقند ڈالنے کے بعد بھی مجھے تھوڑا سا میٹھا کم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے اس میں براؤن شوگر ایڈ کر دیا۔ اور سیلیڈ تو میرے ہر کھانے کے ساتھ ضرور ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چنے کے ساتھ بنے یا بینس کے ساتھ بنے یا پھر دہی کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ نا پلاؤ کے ساتھ دہی والا سیلیڈ بہت اچھا لگتا ہے، اور جب گھر کا دہی ہوتا ہے تو آپ ذرا کھلا ہاتھ کر کے ڈالتے ہیں، اور میں نے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا منٹ لیف ڈالا ہے۔ ویسے ابھی جو رمضان بھائی آ رہے ہیں تو پودینہ ہے، دھنیا ہے اور لیمن ہے، یہ سب جو ہے وہ آدھا ناپید ہو جائے گا، اور جو ملے گا وہ انتہائی مہنگے داموں، تو بہت بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں اگا لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سبزیاں بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ اگ جاتی ہیں۔ اور اس میں پھر جو ہے نا میں نے ڈالی ہے کالی مرچ، کالا نمک، یہ دونوں چیزیں اس میں نے ایڈ کیا ہے بس۔ اور سفید نمک ڈالنا ہے تو ڈال دیں، ورنہ کالا نمک کافی ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو میں پلاؤ بنا رہی تھی نا، اس میں ریسیپی میں جو چیزیں شامل تھیں ان میں تھا اورنج جوس، تو اورنج جوس تو میرے پاس فریش اورنج جوس تو وہ تو میرے پاس تھا نہیں، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ میں نے 1 کپ ٹینگ بنایا تھا، اورنج ٹینگ، اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا، لیکن ٹرسٹ می فلیور بہت اچھا آ رہا تھا، بلکہ مجھے تو ٹینگ کا فلیور بالکل بھی نہیں آیا۔ اب پتہ نہیں اس میں کیوں اورنج جوس لکھا ہوا تھا۔ اور ہری مرچیں پھر میں نے اس میں ایڈ کی۔ اس میں ثابت کھڑے مسالوں میں الائچی اور کالے مرچ اتنی زیادہ تھی نا
کہ پھر میں نے اوپر سے اس میں کوئی اس طرح کا مسالہ بالکل بھی نہیں ڈالا، بلکہ میں نے اس میں سوکھا دھنیا 1 چمچ ایڈ کیا تھا، اور نمک مجھے کم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے چاول ڈالنے کے بعد پھر میں نے 1.5 چمچ نمک اس میں اور ایڈ کیا۔ اچھا بڑا بلینڈڈ سا اس کا فلیور تھا، مطلب اگر آپ اس سے کوئی سالن بنانا چاہیں اور تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ زیادہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ مٹن میں بنتا، لیکن مٹن میرے پاس تھا نہیں، تو پھر میں نے اس کو چکن کے ساتھ ہی بنا لیا۔ اچھا چاولوں کو جو ہے نا جب آپ کھلے برتن میں بنائیں گے نا تو دم لگانے کے بعد چاول بہت اچھے اور کھلے کھلے بنتے ہیں، تو میں جو ہوں نا وہ چاولوں کو اسی کڑھائی میں ہی بناتی ہوں، اور چاولوں میں پھر اوپر سے میں نے یہ براؤن پیاز ایڈ کیا تھا۔ تو بس اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی، اور میری فرنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی۔ فرنی میں جب یہ آپ گڑ ایڈ کرتے ہیں یا براؤن شوگر ایڈ کرتے ہیں نا تو اس کا بڑا کیرمل سا ٹیکسچر بن جاتا ہے، کلر آ جاتا ہے اس میں، اور دیکھیں پانی ایڈ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرنی نیچے سے بالکل بھی نہیں لگتی۔ اور دودھ میں پانی ایڈ کرنے والی جو ٹپ ہے نا یہ ہمارے ڈرائیور نے ہمیں دی تھی، اور بہت صحیح کی ٹپ ہے کہ دودھ فریش ملک آپ جب بوائل کریں نا تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیں تو آپ کا دودھ نیچے سے بالکل لگتا نہیں ہے۔ اور یہ جناب ہماری فرنی ریڈی ہو گئی۔ جب آپ کہیں موو کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے لاسٹ ڈیز کو پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ فیل آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے پہلے مجھے ایسا فیل نہیں آتا تھا کیونکہ ہم نے بہت بہت ساری شفٹنگ کی ہے، لیکن اس ٹائم مجھے جو ہے نا وہ بہت ایک اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اب تک مینٹلی پریپیئر نہیں تھی شفٹنگ کے لیے، جبکہ ہمارا پچھلے 4 سالوں سے یہ پروسیجر چل رہا تھا الحمدللہ، جو کہ اب جا کے فائنل ہو گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور اچھے سے رہنا نصیب کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور جناب یہ دیکھیں، اور تمام دنوں کے دوپہر کے کھانے ایک طرف اور جمعے کا جو کھانا ہے نا بس وہ ایک طرف۔ تو جناب ہمارا کھانا ہو گیا ریڈی، اور جاتے جاتے ایک بات جو مجھے لگتا ہے مجھے کہنی چاہیے، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ غلط بات مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، تو جناب برداشت کرنا ہی غلط بات کو ہوتا ہے، صحیح بات کو کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی صحیح بات جو کہ اس کو صحیح لگ رہی ہو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو یا کسی کا کوئی سوال ایسا ہو جو بہت بدتمیزی سے کیا گیا ہو، جواب آپ نے ضرور دینا ہے، لیکن بہت اچھے طریقے سے سنبھل کر پورا اس کا سوال سن کے، کیونکہ سوال کرنے والے کو تو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جو آپ کا جواب ہوتا ہے نا اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ میرے چلے کا یہ کنکلوژن تھا۔ آپ ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا کنکلوژن ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔